بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے اسماء مرفوعہ شروع کیے تھے، اور اسماء مرفوعہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن میں رفع کی علامت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ محل رفع میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اسماء مرفوعہ 8 ہیں۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 نائب فاعل، مبتدا، خبر، رفع مشبہ بالفعل کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، اور ما والا مشبہ بلیسا کا اسم۔ تو کل ہم نے فاعل کی تعریف اور اس کی 2 اقسام پڑھ لی تھی۔ اب آگے یہ ہے کہ کوئی بھی فاعل جو ہے اس سے پہلے فعل ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے ادھر اوپر پڑھا کہ وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل معروف ہو، تو فاعل سے پہلے فعل معروف ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ فاعل کے بدلنے سے فعل بھی بدلے گا یا نہیں بدلے گا، یا وہ بدلے گا تو اس کے بدلنے کی کیا صورت ہوگی۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں فاعل کے بدلنے سے، مثلا فاعل واحد، تثنیہ یا جمع کوئی بھی آ سکتا ہے۔ فاعل کبھی واحد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے، اور کبھی جمع ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر فاعل واحد ہے تو فعل کیسا آئے گا، اگر فاعل تثنیہ یا جمع ہے تو فعل کیسا آئے گا، یا پھر اسی طرح فاعل مذکر اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے، کبھی مذکر ہوتا ہے فاعل اور کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ تو فاعل اگر مذکر ہو تو فعل کیسا آئے گا، اور فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل کیسا آئے گا۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں یہاں پر 2 قواعد کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اوپر ہم نے چونکہ فاعل کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، ایک اسم ظاہر اور ایک اسم ضمیر۔ تو پہلے قاعدے کے اندر فاعل جب اسم ظاہر ہو یعنی فعل کے بعد موجود ہو تو اس کی شکل بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے، یعنی فاعل جب اسم ظاہر ہو تو فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ ہاں البتہ اس میں مذکر فاعل کے لیے مذکر کا صیغہ ہوگا اور مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا، یعنی فاعل کے مذکر اور مؤنث کا خیال تو رکھا جائے گا، لیکن واحد تثنیہ جمع میں فعل جو ہے ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ تو اگر فاعل مذکر ہے تو فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ جیسے جلست طالب، طالب علم بیٹھا۔ اب یہاں پہ الطالب جو ہے یہ اسم ظاہر ہے، یہ فاعل اسم ظاہر ہے، جلسہ فعل ہے، الطالب اس کا فاعل ہے۔ تو جلسہ جو ہے یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ایک تو مذکر کا صیغہ ہے اور دوسرا واحد کا صیغہ ہے۔ دوسری مثال ہے جلست طالبانی، 2 طالب علم بیٹھے۔ اب طالبانی بھی مذکر ہیں اور جلسہ بھی مذکر ہے، لیکن طالبانی تثنیہ کا صیغہ ہے اور جلسہ فعل جو ہے یہ واحد مذکر ہی رہا ہے، یہ تثنیہ یا جمع نہیں ہوا۔ تیسری مثال ہے جلست طلبۃ، کئی طالب علم بیٹھے۔ تو یہاں پر الطلبہ جمع ہے لیکن جلسہ جو ہے یہ واحد ہی ہے۔ تو انہوں نے اوپر یہ بیان کیا تھا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے، فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ ہاں البتہ مذکر فاعل کے لیے مذکر کا صیغہ اور مؤنث فاعل کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا۔ اب آگے مؤنث کی مثالیں ہیں، تو وہاں پر جب فاعل مؤنث ہو گیا تو فعل بھی مؤنث ہی آئے گا، مؤنث کا صیغہ آئے گا۔ جلسہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس سے ہم اگر گردان کریں تو جلسہ جلسا جلسو جلست، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ جلست آ جاتا ہے۔
تو اس کی مثال جلست طالبتو، اب طالبتو جو ہے طالبہ بیٹھی، تو طالبہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور پھر آگے جو فاعل مؤنث ہونے کی وجہ سے فعل بھی مؤنث آ گیا ہے. یہاں جلست طالبتو نہیں کہا بلکہ جلست طالبتو. یہ جو تا کے نیچے زیر ہے یہ تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے، ورنہ اصل صیغہ ہے جلست. تو جلست الطالبۃ واحد مؤنث غائب کا صیغہ. آگے ہے جلست الطالبتانی، دو طالبات بیٹھی، تو یہاں بھی صیغہ واحد کا ہی ہے لیکن مؤنث کا ہے، اور الطالبتانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. آگے جلست الطالبات، کئی طالبات بیٹھی، تو طالبات مؤنث اور اس کے ساتھ ساتھ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں فعل تو مذکر ہی ہے لیکن مؤنث کا صیغہ ہے. تو یہ مثالیں آپ یاد کریں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ جب فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آتا ہے، بے شک فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، لیکن مذکر اور مؤنث میں فعل جو ہے وہ فاعل کے مطابق ہوگا. فاعل اگر مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعل اگر مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا. اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جلست طالب، جلست طالبانی، جلست الطلبۃ، یا جلست الطالبۃ، جلست الطالبتانی، جلست الطالبات. تو یہ فاعل کی جو پہلی قسم تھی اسم ظاہر، یہ اس کی ساری مثالیں ہیں اور اس کے قاعدے ہیں. اب دوسری قسم تھی اسم ضمیر، یعنی فاعل جو ہے وہ اسم ضمیر ہو، جیسے الرجل قام. تو جب فاعل اسم ضمیر ہو تو پھر فعل کا صیغہ جو ہے وہ ضمیر کے مطابق ہی آئے گا. ضمیر واحد کی ہے تو واحد کا آئے گا، تثنیہ کی ہے تو تثنیہ کا آئے گا، اور جمع کی ہے تو جمع. مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، یعنی یہاں مکمل طور پر ضمیر کے ساتھ فعل کی مناسبت ضروری ہے. اسم ظاہر کے اندر مذکر مؤنث کی موافقت تو ضروری تھی، لیکن واحد تثنیہ جمع میں فعل ہمیشہ واحد ہی ہوتا تھا، بے شک فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو. لیکن جب فاعل ضمیر ہو، اسم ضمیر ہو، تو پھر ضمیر کے مطابق صیغہ لانا ضروری ہے. اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل کا صیغہ ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، یعنی واحد کی اگر ضمیر ہے تو صیغہ بھی واحد کا ہی آئے گا. تثنیہ کے لیے تثنیہ، یعنی اگر تثنیہ کی ضمیر ہے تو صیغہ بھی تثنیہ کا آئے گا. اور جمع کے لیے جمع، یعنی اگر جمع کی ضمیر ہے تو صیغہ بھی جمع کا آئے گا. تو یہ ضمیر جو ہے یہ بھی اس سے پہلے جو مبتدا ہوگا اس کے مطابق آ گئی. اگر مبتدا واحد ہے تو فعل کے اندر ضمیر بھی واحد کی ہوگی، مبتدا تثنیہ ہے تو فعل کے اندر ضمیر بھی تثنیہ کی ہوگی، مبتدا جمع ہے تو فعل کے اندر ضمیر بھی جمع کی ہوگی. مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، جیسے الرجل قام. الرجل یہ واحد مذکر ہے، الرجل واحد مذکر، اور قام الرجل آدمی، قام وہ کھڑا ہوا. تو اس میں قام میں وہ جو ہے ہوا ضمیر وہ الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے. تو الرجل میں الرجل چونکہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، لہذا اس میں جو ضمیر ہے وہ بھی واحد بھی ہوگی اور مذکر بھی ہوگی، اور وہ ہوا کی ضمیر ہے. اور قام بھی اس ضمیر کے مطابق واحد مذکر کا صیغہ ہے. پھر آگے الرجلان قاما، یہاں تثنیہ کا صیغہ آ گیا. تو الرجلان تثنیہ مذکر ہے، لہذا قاما کے اندر ضمیر بھی تثنیہ مذکر ہما ہوگی، اور صیغہ جو ہے وہ بھی قاما تثنیہ مذکر کا ہی آئے گا، تثنیہ مذکر غائب. پھر آگے ہے الرجال قاموا. تو الرجال جمع مذکر ہے، لہذا قاموا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع مذکر، اور اس میں ضمیر بھی جمع مذکر کی ہے، ہم الرجال قاموا. الرجال مبتدا، قاموا فعل بفاعل، ہم اس کے اندر ضمیر ہے. آگے ہے مؤنث، مؤنث واحد مؤنث. المرأۃ واحد مؤنث، عورت قامت کھڑی ہوئی، تو عورت کھڑی ہے، تو قامت جو ہے یہ واحد کا بھی ہے اور مؤنث کا بھی ہے. جیسے یہ المرأۃ واحد مؤنث ہے، قامت اس میں حیا ضمیر ہے واحد مؤنث کی. اور پھر آگے المرأتان قامتا، دو عورتیں کھڑی ہوئیں،
تو یہاں بھی صیغہ جو ہے تثنیہ مؤنث ہے، اور قامتا بھی تثنیہ مؤنث ہے۔ ہیا، ہما، یہاں پر پھر دوبارہ ہما کی ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر غائب ہوگی۔ پھر آگے ہے النساء قمنا، النساء جمع مؤنث اور قمنا بھی جمع مؤنث۔ تو جیسا فاعل تھا، یعنی جیسی فاعل کی ضمیر تھی، ویسا ہی پھر آگے فعل آیا ہے۔ الرجل قام، الرجلان قاما، الرجال قاموا، المرأة قامت، المرأتان قامتا، النساء قمنا۔ تو یہ فاعل اسم ظاہر اور فاعل اسم ضمیر دونوں کے اعتبار سے فعل کے احکام ہیں کہ فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کیسا آئے گا، اور اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل کیسا آئے گا۔ یہ اس کے سارے احکام یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہاں تک ساری بحث تھی فاعل کی۔ اب مرفوعات میں دوسری چیز ہے نائب فاعل، دوسری چیز ہے نائب فاعل، یعنی فاعل کا نائب۔ تو نائب کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی یا وہ شخص جو اصل کی جگہ پر بطور نیابت کی آ جائے۔ تو نائب فاعل میں یعنی فاعل کا نائب، یہ دراصل وہ مفعول ہوتا ہے جو فاعل کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول کے بعد آتا ہے۔ فاعل فعل معروف کے بعد آتا ہے یا شبہ فعل معروف کے بعد آتا ہے، جبکہ نائب فاعل جو ہے یہ فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول کے بعد آتا ہے۔ تو اس کی تعریف دیکھیں، وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول یعنی اسم مفعول، شبہ فعل معروف تھا اسم فاعل، اور شبہ فعل مجہول ہوتا ہے اسم مفعول ہو، اور فاعل حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ یعنی اس فاعل کی جگہ اسے یعنی مفعول کو ذکر کیا گیا ہو۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اوکیلا طعام، کھانا کھایا گیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اکالا علی طعامن، علی نے کھانا کھایا۔ تو یہاں پر کیا ہے، اوکیلا کھایا گیا، طعامن کھانا، تو کھانا تو کھایا گیا ہے، یہ مفعول ہی ہے، لیکن یہاں پر فاعل کا تذکرہ نہیں ہے کہ کھانا کس نے کھایا ہے، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ کھانا کھایا گیا ہے۔ اب اس میں جو فاعل تھا اس کو حذف کر دیا، اور اس فاعل کی جگہ پر نائب فاعل یعنی مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تو جب مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھیں گے تو پھر وہ نائب فاعل کہلائے گا۔ تو یہ فعل مجہول کی مثال ہے اوکیلا، یا ضرب زید، یہ بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے۔ دوسری مثال ہے شبہ فعل مجہول یعنی اسم مفعول کی، تو خالد یہ مبتدا بنے گا، اور محمود یہ شبہ فعل مجہول ہے، محمود، اور خلقہ یہ خلقہ جو ہے یہ محمود ان کا نائب فاعل ہے۔ تو محمود شبہ فعل مجہول اور خلق مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ محمود ان کا شبہ فعل مجہول بن گیا، شبہ فعل مجہول۔ تو شبہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر، محمود شبہ فعل مجہول، خلقہ اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خالد ان کی خبر بن جائے گی۔ اس طرح کر کے اس کی ترکیب ہوگی۔ اب اس مثال کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان مثالوں میں تعامن اور خلقہ، اوکیلا تعامن میں تعامن اور محمود خلقہ میں خلقہ نائب فعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اوکیلا فعل مجہول ہے اور محمود شبہ فعل مجہول ہے جو نائب فاعل سے پہلے آئے ہیں۔ اب جس طرح فاعل کے احکام تھے اسی طرح نائب فاعل کے بھی احکام ہیں، اور اس کے احکام بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے فاعل کے تھے، بس صرف فرق یہ پڑے گا کہ وہاں فعل معروف ہر جگہ استعمال ہوگا، یہاں پر فعل مجہول ہر جگہ استعمال ہوگا۔ تو نائب فاعل کے احکام، نائب فاعل فاعل کے کام ہوتا ہے، اس لیے اس کے تمام احکام فاعل والے ہی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر نائب فاعل اسم ظاہر ہو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے، تو یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر نائب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مجہول ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل جو ہے وہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔
لیکن مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا جائے گا کہ مذکر نائب فاعل کے ساتھ فعل مجہول بھی مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گا. جیسے اقیم الرجل، اب اقیمہ فعل مجہول ہے اور الرجل یہ اس کا نائب فاعل ہے. تو الرجل جو ہے واحد مذکر ہے، لہذا اقیمہ یہ بھی واحد مذکر آ گیا. اس کے بعد ہے اقیمت المرأۃ، اب نائب فعل مؤنث آ گیا، لہذا فعل بھی مؤنث آ گیا. اقیمت المرأۃ، اقیمت ہے تو واحد لیکن مؤنث آ گیا، تو المرأۃ یہ نائب فعل یہ بھی مؤنث ہے. اقیم الرجل کھڑا کیا گیا آدمی، اقیمت المرأۃ کھڑی کی گئی عورت. اب آگے تثنیہ کے صیغے ہیں، ایک مذکر کا ہے ایک مؤنث کا ہے. تو اقیم الرجلان کھڑے کیے گئے دو مرد. اب الرجلان جو نائب فاعل ہے وہ تثنیہ ہو گیا ہے لیکن فعل واحد ہی رہا. اور اقیمت المرأتان دو عورتیں کھڑی کی گئیں تو فاعل تثنیہ بن گیا لیکن فعل جو ہے وہ واحد ہی ہے اگرچہ مؤنث کے ساتھ مؤنث آیا ہے. اس طرح آگے اقیم الرجال، کئی مرد کھڑے کیے گئے تو نائب فاعل الرجال جو ہے یہ جمع ہے لیکن اس کا فعل اقیمہ فعل مجہول جو ہے وہ واحد ہی ہے لیکن مذکر کے ساتھ مذکر ہے. اور اقیمت النساء کئی عورتیں کھڑی کی گئی، یہاں پر مؤنث کے ساتھ مؤنث ہے لیکن جمع مؤنث کے ساتھ صیغہ واحد کا ہی استعمال ہوا ہے. تو بالکل جیسے پیچھے ہم نے فاعل اس میں ظاہر ہونے کی شکل میں پڑھا تھا، یہاں نائب فاعل اس میں ظاہر ہونے کی شکل میں، فعل مجہول کی وہی شکلیں ہیں جو وہاں پر فعل معروف کی شکلیں تھیں. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ جب نائب فاعل اس میں ضمیر ہو، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہو، یہاں ہے نائب فاعل اس میں ضمیر ہو، تو فعل مجہول واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، یعنی ضمیر کے مطابق ہی آئے گا. اگر ضمیر جو ہے وہ واحد ہوگی تو فعل بھی واحد، تثنیہ ہوگی تو تثنیہ، جمع ہوگی تو جمع، مذکر ہوگی تو مذکر، مؤنث ہوگی تو مؤنث. جیسے الرجل اقیم، آدمی کھڑا کیا گیا. اب الرجل واحد مذکر ہے تو اقیمہ بھی واحد مذکر آ گیا، اور اقیمہ کے اندر وہی ہوا ضمیر جو ہے وہ الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے. المرأۃ اقیمت، عورت کھڑی کی گئی، تو المرأہ واحد مؤنث ہے تو اقیمت بھی واحد مؤنث، اس میں حیا ضمیر ہے جو المرأہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس طرح کے جملوں کا اصل میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ المرأۃ عورت، اقیمت وہ کھڑی کی گئی. اب اس فعل کے اندر وہ جو وہ کا ترجمہ ہو رہا ہے حیا کا، وہ اصل میں فاعل ہوتا ہے یا فاعل کی ضمیر ہوتی ہے. اس کے بعد الرجلان اقیما، دو آدمی کھڑے کیے گئے. اب یہاں پر الرجلان جو ہے تثنیہ ہو گیا ہے، تثنیہ مذکر تو اقیما فعل مجہول بھی تثنیہ مذکر کا صیغہ آ گیا ہے، اس میں ہما ضمیر جو ہے وہ الرجلان کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے بعد ہے المرأتان اقیمتا. اب المرأتان تثنیہ بھی ہے اور مؤنث بھی ہے تو وہاں آگے صیغہ بھی ویسا ہی اقیمتا آ گیا. اقیما، اقیما، اقیمو، اقیمت، اقیمتا، پانچواں صیغہ جو ہے باب افعال سے مجہول کا. اس کے بعد آگے ہے الرجال اقیمو. الرجال جو ہے یہ جمع ہے اور مذکر ہے تو اقیمو یہ بھی جمع اور مذکر ہے، اسم ہوم ضمیر ہے جو الرجال کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اسی طرح النساء اقمنا، النساء جمع اور مؤنث اور اقمنا بھی جمع اور مؤنث. تو جس طرح فاعل کے احکام ہیں بالکل نائب فاعل کے بھی ویسے ہی احکام ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر فعل معروف ہے یہاں فعل مجہول ہے، باقی سارے کے سارے احکام فاعل کے فعل کے حوالے سے. یعنی فاعل جب مذکر مؤنث یا واحد تثنیہ جمع ہو تو فعل کیسا آئے گا، اسی طرح نائب فاعل مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہو تو فعل کیسا آئے گا. یہ اس کے سارے احکام ایک جیسے ہی ہیں، صرف نائب فاعل چونکہ فعل مجہول کے بعد آتا ہے تو یہاں فعل مجہول کی ہی بات ہوگی، اور فاعل جو ہے وہ چونکہ فعل معروف کے بعد آتا ہے اس لیے وہاں پر فعل معروف کی بات ہی ہوگی. تو آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں وہ ہم حل کر لیتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہوگا تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے.
سوالات. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فاعل کی تعریف کر کے اس کی اقسام ذکر کریں. تو ابھی ہم نے فاعل کی تعریف پڑھی تھی کل کہ وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل معروف ہو اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے. اور فاعل کی دو اقسام ہم نے پڑھی کہ اسم ظاہر ہوتا ہے یا پھر اس میں ضمیر ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ فعل کب واحد اور کب تثنیہ و جمع آتا ہے مثالوں سمیت وضاحت کریں. تو فاعل کی آج ہم نے جو اس میں ظاہر کی تمام اقسام پڑھی ہیں اور پھر اس میں ضمیر کی اقسام پڑھی ہیں تو یہ ساری کی ساری اس کا جواب ہے. پھر آگے درج ذیل جملوں میں فاعل اور نائب فاعل کی شناخت کریں. فاعل وہاں ہوگا جب فعل معروف ہوگا اور نائب فاعل وہاں ہوگا جب فعل مجہول ہوگا. اب دیکھیں ذہب احمد، آپ لوگ بتاتے جائیں ذرا. ذہب احمد، احمد گیا. تو حماد صاحب آپ بتائیں یہ فعل جو ہے، ہاں یہاں پہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے احمد؟ حماد رفیع صاحب سر فائل ہے. جی یہاں پہ فاعل ہے. اور قری القرآن، قرآن پڑھا گیا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے اس لیے نائب فائل. نائب فاعل ہے. چلیں حبا طارق آپ بتائیے نام الطفلو، بچہ سو گیا. الطفلو یہاں پر فاعل ہے یا نائب فاعل ہے؟ فائل. فاعل ہے. اور غسل الثوب، کپڑے دھو دیے گئے، اس میں الثوب یہ بھی فائل ہے. غسلا فعل مجہول ہے، کپڑے دھوئے جی گئے. سر فعل مجہول ہے. ہاں فعل مجہول ہے. فعل مجہول ہے. اور الثوب کیا ہوگا؟ نائب اس کا فاعل ہوگا. نائب فائل. فاعل نہیں کہیں گے، نائب فاعل کہیں گے. جی آگے ارم. نائب فائل. ہاں ارم ولی قام اسماعیل، اسماعیل کھڑا ہوا. اسماعیل کیا ہے؟ مونا نعیم آپ بتائیں. جی سر کامہ اسماعیلو، اس میں جو اسماعیلو ہے وہ فاعل ہے کیونکہ فاعل اس ہے. کا اور جو فعل ہے شرب وہ الف ہے. لبن، دودھ پی لیا گیا. لبن کیا ہے؟ اس میں نائب فاعل ہے، اس میں لبن نائب فاعل ہے کیونکہ یہ مجہول ہے شوری چلے بات. ٹھیک ہے. آگے نور حجا آپ بتائیے سافر خالد، خالد نے سفر کیا. خالد کیا ہے؟ فائل ہے. فاعل ہے. اور نصرہ سعد، سعد کی مدد کی گئی. سعد کیا ہے؟ نائب فائل. نائب فاعل ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد چوتھا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ نمونے کے مطابق فعل معروف کو فعل مجہول میں بدلیں اور فاعل کی جگہ نائب فاعل کا ذکر کریں. اب یہاں پر انہوں نے چند ایک جملے دیے ہیں. پہلا جملہ انہوں نے بتا دیا کہ فعل معروف فتح الولد البابا، کھولا بچے نے دروازہ. تو ہم نے فعل کو جو معروف فعل ہے اس کو مجہول کرنا ہے اور اس کے بعد فاعل کو درمیان سے حذف کر کے اس کی جگہ پہ مفعول کو رکھ کر اسے نائب فاعل بنا دینا ہے. تو فتح الولد البابا، بچے نے دروازہ کھولا. تو جب اس کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا. تو اس طرح ہمارے پاس آگے جملے ہیں. ان میں سے پہلا جملہ ہے اکل حامد طعامن، کھایا حامد نے کھانا. تو جی کون بتائے گا اس کا مجہول کیا بنے گا؟ سر میں بتاؤں. جی آپ بتائیے. اکیلا تعامن. عاقلہ نہیں ہوگا، مجہول کیسے بنتا ہے؟ اوکیلا. 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 اکیلا سے ہاں اکیلا اوکیلا تعامن. ماضی مجہول بنانے میں ضمہ آئے گا پہلے حرف پہ. اوکیلا، اوکیلا تعامن کھانا کھایا گیا. یہ بلکہ مثال ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے. اوکیلا تعامن کھانا کھایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. آگے ہے احرقت النار المنازل، جلا دیا آگ نے گھروں کو. جی مونا نعیم آپ بتائیں اس کا کیسے مجہول بنے گا؟ سر اس کا قاتل مناظر. ہاں احرقت المنازل، النار درمیان سے ختم کر دیں گے. احرقت قاتل منازل المنازل، ہوگا نا. گھر جلائے گئے. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے ارم ولی آپ بتائیں قرأ خالد الکتاب، خالد نے کتاب پڑھی. سر اس میں قریہ کتاب ہوگا. قرئ الکتاب، ٹھیک ہے. قرئ الکتاب، کتاب پڑھی گئی. آگے ہے حافظ الغلام جی القرآن، بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا. جی حبا طارق آپ بتائیں. نہیں حبا طارق بتائیں، آپ بس کر دیں. جی سر حفیظ، حفیظ القرآن. ہاں حفظ القرآن، ٹھیک ہے. قرآن مجید حفظ کر دیا گیا.
چلیں جی ماشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.